یہی صورتحال ٹھیک سر، سی پیک کے حوالے سے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کہا کہ سی پیک پر کام کی رفتار اظہار اطمینان ہے، اور انہوں نے خوشخبری دی کہ 10 دنوں میں $4 بلین کی بیرونی سرمایہ کاری بھی آئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری سی پیک کے حوالے سے۔ کہا جا رہا تھا کہ کام بند ہو گیا، رک گیا، سلو ہو گیا، لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اصل میں بہت ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا تھا کہ 2 سال سے ہم نے سی پیک کے منصوبے کو مؤخر کر دیا ہے۔ پہلے دن ہی دوسرے دن ہی غالباً رزاق داؤد صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں سی پیک کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے۔ اب جو اتنے کام ہو رہے ہیں، مثلا اگر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے تو میں شروع سے کہتا ہوں کہ اس کے پیسے کہیں سے نہیں آنے، ورلڈ بینک سے نہیں آنے، انہوں نے اس کو متنازع علاقہ قرار دینا ہے، اور جیسا کہ انڈیا کے اعتراضات آ رہے ہیں سامنے، ایسی صورت میں صرف چین ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور شہباز شریف نے تو کہا بھی تھا میں چین سے پیسے لا دیتا ہوں واپس کام کے لیے، اور پیسے بہت چاہیے، لیکن ثاقب نثار زور لگا چکا اور 9 ارب روپے اکٹھے کر 11 ہو گئے شاید، اور یہاں یہ 1400 ارب، تو یہ تو یعنی کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں فورن فنڈنگ کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں ہم اگرچہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم لگتا یہی ہے کہ ہمیں امداد یہاں تو چین کے بینکوں سے ملے گی یا چین کے ذریعے سے ملے گی، جس کی وجہ سے اسے بنا سکیں گے۔ احسن اقبال نے ایک اچھی بات کی ہے، اس نے کہا کہ دیکھنا کہیں یہ جیلم نیلم نہ بن کے رہ جائے، کئی سال سے لٹکا رہا، ایسا ہوا تو خدا نہ خواستہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اس منصوبے کو مکمل ہونا چاہیے، وقت پہ مکمل ہونا چاہیے، اور جو مثلا حکومت نے جو پیسے مختص کیے، واردہ نے کہا یہ پیسے ہم دیں گے 200 کتنے ڈالر، اس میں سے جو پاکستان کی حکومت کے حصے میں آتے ہیں، ان پیسوں میں سے ہر سال کے لیے 28 ارب چاہیے، ہم نے اس سال 13 ارب رکھے ہیں۔ تو سٹارٹنگ میں ہم نے جب منصوبہ سلو شروع کیا ہے تو کیسے توقع کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، دنیا سے کیسے پیسے لیں گے؟ بالکل صحیح۔ تو اب میرا خیال میں یہ باجوہ جو ہے وہ یہ تو سویلین پرسپشن ہے۔ باجوہ صاحب کو جو کہ وہ سی پیک کے انچارج ہیں، ان کو بادشاہ پہ بھی لگایا ہے، ان کو اب ML1 پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینیں پھر ٹھیک چلیں گی جب یہ لائن بچ جائے گی۔ وہ منصوبہ بھی 2 سال سے ایسے پڑا ہوا ہے، تو چنانچہ ان منصوبوں پر ان کو اس طرح کام کرنا پڑے گا، یعنی اس کا پورا کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ فوج انٹرسٹڈ ہے سی پیک جو ہے نا وہ مومنٹم پکڑے، پیسے وہاں سے آنے۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کی فنڈ بھی ریلیز کر دوسری بات ہے کہ بادشاہ وغیرہ بھی جو ہے اپنی اصل میں جو ہے وہ چین کے ساتھ ہی مدد کولیبریشن کے ساتھ اور بھارت کے اعتراض نے اس کو مزید تیزی دی ہے، تیزی دی ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، اسے ہونا ہے۔ تو اس پوری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سی پیک کا ہمارا منصوبہ، یہ جو باجوہ صاحب کی باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا باجوہ صاحب کو اس طرح کام کرنا پڑے گا جس طرح شہباز شریف کرتے تھے، باقی بات نہیں دیانتداری فلاں آپ کہیں کرپشن فلاں ٹوٹ گیا کھا گیا باہر رہ گیا، وہ میں نہیں کہہ رہا۔ جتنا اچھا مینیجر شہباز شریف تھا، اس نے 2 سال میں 3 پاور اسٹیشن لگا دیے، اس کے علاوہ جتنے پروجیکٹ اس کو دیے ہیں، اس کے بھائی نے دیے ہیں، اس نے دیے ہیں، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دیے ہیں، یا چین سے مل کر چلائے ہیں، یہ تیزی ان کے ساتھ ایک پشاور کی ٹرانسپورٹ کا جو ہے BRT وہ مکمل نہیں ہو رہا۔ تو یہ چاہیے اس بات کی کہ باجوہ میں بہت صلاحیتیں ہیں، عاصم سلیم باجوہ میں، وہ اگر اپنی ان صلاحیتوں کو ایک اچھے مینیجر کے طور پر استعمال کریں تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اچھا، آخری